میں نے جو باتیں اس سے پہلے بتائی تھی کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو پریشانیوں کو جھیلا ہے، جن مصیبتوں کو انہوں نے سہا ہے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے علماء کرام کو کالا پانی کے اندر مالٹا بھیجا گیا، کراچی کے بندرگاہ پر 2 مہینے تک جہاز کے اندر ان علماء کرام کو بند کر کے رکھا گیا، نہ ساحل پر اترنے دیتے، نہ کہیں جانے دیتے، ان کو سمندر میں پڑے ہوئے ہیں، کھانے کی تکلیف، پینے کے پانی کی تکلیف، پریشانیوں پہ پریشانیاں جھیلتے رہے اور جھیل کر اس ملک کو آزاد کرایا۔ اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر دور چلے گئے، رات کی تاریکی میں جنگلوں میں چلے گئے، گنے کے کھیتوں میں چھپا کرتے تھے، انگریز فوج ان کو ڈھونڈ کر جیلوں میں ڈال رہی تھی، تو اس وقت میں ہمارے علماء کرام نے جنگل کی راہ لی، جنگل بیابان کے اندر گئے، جا کر وہاں پر رہ کر تکالیف کو جھیلتے ہوئے زندگی گزاری، ملا کھائے، نہیں ملا کوئی بات نہیں، فاقے پہ فاقے کرتے تھے۔ اور جب گرفتار کیے گئے حضرت حسین احمد مدنی اور ان کے استاد مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل ان کو گرفتار کرنا تھا، لیکن مولانا حسین احمد مدنی ان کے ساتھ چلے گئے اور جا کر جیل میں رہے، کئی مہینے، کافی لمبا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا، اور جیل میں اتنی اذیت دی جاتی تھی کہ ان کو شاک دیا جاتا تھا، کرنٹ سے شاک دیا جاتا تھا، 1 انچ 1.5 انچ کا گڑھا ان کو پڑ گیا تھا شاک کی وجہ سے، لیکن انہوں نے اس آزادی والی تحریک کو نہیں چھوڑا اور برابر کرتے رہے۔ اور یہ مدرسے جو اس وقت میں سارے لوگوں کے منہ میں مدارس کا تذکرہ موجود ہے، مدارس کا تذکرہ کر رہے ہیں، دینی مدرسے وہ ہیں جنہوں نے انسان کو انسان بنایا، ہندوستان کو اچھا شہری دیا، بہترین یہاں کریکٹر والے انسانوں کو دیا۔ یہ مدارس والے طلباء، اساتذہ کبھی کسی قسم کے مسلمانوں کے لیے یعنی یہاں کی حکومت کے لیے مصیبت نہیں بنے، کبھی کوئی پریشانی ان کی وجہ سے ان کو جھیلنا نہیں پڑا۔ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کبھی مدرسے والوں نے روڈ جام کیا ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں ملے گا آپ کو کہ روڈ پر نکل کر کہیں پر دھرنا دیا ہو، کہیں بسوں پر پتھر مارا ہو، کہیں ان علماء کرام نے، ان مدارس کے طلباء نے تشدد کیا ہو، کسی کا نقصان کیا ہو، کبھی آپ کو نہیں ملے گا اس پورے ہندوستان کے اندر۔ اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں، کہیں پر بھی علماء کرام نے کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے لوگوں کو مصیبت آئے۔ یہ لوگ جلسے بھی کرتے ہیں علماء کرام تو روڈ جام کر کے نہیں کرتے، علیحدہ کرتے ہیں۔ اور روڈوں کے پاس کبھی ضرورت پڑ گئی کسی وجہ سے، حکومت کو کسی بات کے لیے متوجہ کرنا ہے تو سڑک کے کنارے رہ کر انہوں نے کیا، لیکن کبھی حکومت کا نقصان نہیں کیا۔ تعلیم تو یہ دی جاتی ہے ان مدرسوں کے اندر کہ بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کرو، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک مرید تھے، اور پھر ان کے خلیفہ بھی تھے، خلافت بھی ان کو دی تھی حضرت نے۔ ایک بچے کو لے کر آئے اور ان کی خدمت میں جب بچے کو لے کر پہنچے
تو حضرت نے پوچھا کہ بچہ کس کا ہے؟ کہا حضرت میرا ہے۔ تو کہا کیسے آئے ہو تم وہاں سے؟ کہا کہ میں ٹرین سے آیا ہوں۔ تو اس بچے کا جو ٹکٹ ہے تم نے کتنا لیا، فل لیا یا ہاف لیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت بچہ چھوٹا ہے، میں نے ہاف ٹکٹ لیا ہے۔ تو کہا عمر کتنی ہے؟ کہا عمر تو 13 سال ہے، لیکن دیکھنے میں چھوٹا دکھتا ہے یہ، اس لیے میں نے ہاف ٹکٹ لیا۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا اشرف رضوی صاحب تھانوی نے فرمایا کہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم شریعت کو سمجھ گئے، لیکن شریعت کو نہیں سمجھے، اسلام کو نہیں سمجھے، تمہیں پورا ٹکٹ لینا چاہیے، حکومت کا تم نے نقصان کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت نے ان سے اپنی خلافت واپس لے لی، خلافت واپس لے لی۔ پھر بعد میں دی خلافت، جب ان کی نصیحت ہو گئی اور ان کی اس معاملے کے اندر درستگی ہو گئی، جب انہوں نے توبہ کی اور پھر معافی چاہی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ جاؤ جا کر اتنا پیسے کا ٹکٹ خرید کر اس کو پھاڑ کر پھینک دو، یہ کہا۔ یہ مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہماری ہیں، جو یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دو، پڑوسی کو نہ ستاؤ، مسلمان نہیں، ہندو نہیں، کوئی بھی پڑوسی ہو اس کو نہ ستاؤ۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان علماء کرام نے کیسی کیسی مثالیں پیش کی، اور یہ علماء کرام تو سرور کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عکس ہے، پرتو ہے یہ۔ لیکن حضور نے کیا اخلاق ہمارے سامنے پیش کیے، کیا تعلیم انہوں نے دی۔ ایک نوجوان ان کو روزانہ ستایا کرتا تھا، پریشان کیا کرتا تھا، سر راہ ان پر کچرا ڈالا کرتا تھا، جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے پر کچرا ڈالتا، کبھی ان کے اوپر بھی ڈالا کرتا، وہ جھٹک کر چلے جاتے، روزانہ کا معمول اس کا بن گیا تھا، اور حضرت برابر اس کو برداشت کرتے رہتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا نظر نہیں آیا، تو حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے، وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان بیمار ہے، بخار میں مبتلا ہے، طبیعت اس کی صحیح نہیں ہے۔ تو پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ دور رہتا ہے، اور وہ لڑکا اس جگہ پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا کرتا تھا، مکان کہیں اور تھا۔ تو حضرت نے پتہ ڈھونڈ کر اس کے گھر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں نے اس راستے سے گزرتا ہوا تمہیں نہیں دیکھا، تمہاری ملاقات نہیں ہوئی، تم سے میری ملاقات نہیں ہوئی، جب دیکھا کہ تم نظر نہیں آئے تو میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ یہ تعلیم کون دے سکتا ہے؟ غور کرو۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم دے کر دنیا میں بھیجا گیا، سب سے بہترین اخلاق دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ تو اس بچے سے آپ نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، تم بیمار ہو، اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا پڑھی انہوں نے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ مریض کے پاس جب جائیں تو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، محسوس کر لیا یہ بچہ اب شاید دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ تو اس لڑکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دیکھو تم جوان ہو، بھری جوانی تمہاری ہے، اور تم اس وقت میں بیمار ہو گئے ہو، پتہ نہیں کہ کتنے دن تم زندہ رہو گے، کتنا عرصہ دنیا میں رہو گے۔ بیٹا دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، وہی خالق مطلق ہے، وہی رازق ہے، وہی رزق کا دینے والا ہے،
وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، بیٹا اس پر ایمان لاؤ، کلمہ پڑھو اور ایمان لے آؤ۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فانی دنیا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس لڑکے نے جب حضور نے اس کے سامنے تبلیغ فرمائی تو اس لڑکے نے اپنی آنکھوں کو ٹیڑھی کی، اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ ماں باپ سمجھ گئے کہ بچہ ہمارے جواب کا منتظر ہے، جواب کا منتظر ہے۔ تو والدین نے کہا بیٹا تمہیں اختیار ہے، تم فیصلہ کر سکتے ہو، تم جو چاہے فیصلہ کرو، تمہیں اختیار ہے، مسلمان ہونا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ماں باپ نے کہا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدک ورسولک۔ اس نے پڑھا گواہی دیتا ہوں میں اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر گواہی دی اس نے اور مسلمان ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اجازت لے کر واپس جا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی۔ ان مکان والوں نے، ان کے والدین نے آواز دی، اے محمد ذرا سا رکیے، ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ آگے گئے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ میرے لڑکے کو دے کر جا رہے ہیں ہم بھی اس کے محتاج بنے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بنا دو اور اسلام کے حلقے میں ہمیں بھی داخل کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماں باپ کو بھی کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کر تھوڑی دور چلے تھے، گھر میں سے کچھ آوازیں رونے کی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا تو پتہ چلا کہ اس نوجوان کی روح پرواز کر چکی ہے، کلمہ پڑھا اور دنیا سے چلا گیا۔ دوست اور بزرگوں اور ساتھیوں، غور کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق عظیم دے کر دنیا میں بھیجا۔ ہماری اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو پریشان نہ کیا جائے، کسی کو مصیبت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ان لڑکوں نے، ان مدرسے کے بچوں نے کبھی روڈ جام کی ہو، روڈ پر دھرنا دے کر بیٹھے ہوں، کبھی کسی بس پر انہوں نے پتھر پھینکا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان مدرسے والوں نے کبھی رشوت کھائی ہو، یہ بھی کبھی سننے میں نہیں آیا۔ اپنی چھوٹی سی تنخواہ میں قناعت کے ساتھ گزار لیتے۔ ہمارے استاد حضرت شاہ معظم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ والے تھے، سیدھے سادے بزرگ تھے، نورانی قاعدہ بھی پڑھاتے تھے، اردو پڑھاتے تھے، جو ملا پڑھاتے تھے، اور وہ خالی وقت میں دفتر میں لکھ کر بھیجتے تھے کہ میرے پاس 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت خالی ہے، کوئی اور کام ہو تو بتا دیجئے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ وہاں مدرسے کے گیٹ پر ایک بیٹھے ہوئے ہیں حضرت، وہ میرے استاد ہیں۔ تو میں نے جا کر پوچھا کہ حضرت اتنے بڑے استاد یہاں گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہاں ایک تھے، شکیل صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے بتایا کہ دیکھو حضرت نے خود لکھ کر بھیجا دفتر میں میرے 2 گھنٹے خالی ہے، مجھ سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں آپ۔ تو صرف دفتر سے یہ کہلا بھیجا کہ آج چوکیدار نہیں آیا ہے، یہ کہلا بھیجا۔ تو وہاں سے اٹھے اور آ کر کرسی ڈال کر گیٹ پر بیٹھ گئے۔ یہ اللہ والے جن کے مریدین سینکڑوں میں ہیں، اور حال یہ ہے کہ جو کہیں وہ ہو جائے، لیکن وہاں بیٹھے ڈیوٹی پوری ہو رہی۔ آج اگر کسی آفیسر سے کہا جائے کہ چھوٹا کام کرو، کرنے کے لیے تیار نہیں۔
ڈرائیور سے کہا جائے کہ کلینر والا کام کرو تو کرنے تیار نہیں، صاف صفائی والا کام کسی سے کہا جائے کرنے کے لیے کرنے تیار نہیں۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو بڑے آدمی ہیں، چھوٹا کام کیسے کریں گے؟ یہ ان کا اپنا خیال ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے کر کے دکھلا دیا، بتایا کہ دیکھو جو بھی کام ہو اپنی ڈیوٹی میں سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ اور یہ مدارس جو اس وقت میں چل رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگ سروے کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ سروے کیا جائے مدرسہ کہاں کہاں ہے، کتنے دن سے مدرسہ چل رہا ہے، یہ دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ کوشش کر کے یہ لوگ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگلے آنے والے دن بہت خطرناک ہے، آنے والے دن صحیح نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہے۔ اور دوست اور بزرگوں، یہ وقت آئے گا ایک دن، یہ وقت آئے گا ایک دن کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور مدارس کو بند کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا اس وقت میں مسلمانوں کا جو دین بچا ہوا ہے، ایمان محفوظ ہے، تو یہ مدارس کے علماء کرام کی وجہ سے، مدارس کے حفاظ کی وجہ سے۔ ادھر کا ایک وائر ہے نا، وہ نکال دو اوپر سے، لٹک رہا نہیں ہو، نیچے رکھ دو۔ تو یہ ایک وقت جب آئے گا تو ایسا آئے گا کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور ایسا پریشان ہوں گے اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور مدارس کی اہمیت کو غیروں نے سمجھا ہے، مسلمانوں نے نہیں سمجھا۔ مدارس جو چل رہے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ مسلمانوں کو نہیں ہے۔ یہ مدارس وہ ہیں جو امام دیتے ہیں، آپ کو مؤذن عطا کرتے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں جو آپ کو قاضی دیتے ہیں، خطیب دیتے ہیں، جمعہ کا بیان کرنے والا آپ کو ان مدرسوں کی وجہ سے ملتے ہیں، مفتیان کرام پیدا ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے پیدا ہوتے ہیں، دینی مسائل بتانے والے ان مدارس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنے والے اور اس سلسلے میں بتانے والے ان مدارس کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اور دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو کوششیں ہو رہی ہے اس ہندوستان کے اندر، ایسی خطرناک کوششیں جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی جس جگہ بھی مدرسے ہیں، مدرسوں کی نگہبانی اور مدرسوں کی سرپرستی کرنا چاہیے، مدرسوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، اس پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے ان پر، اور مالی اعتبار سے بھی نہیں، کسی قسم کے اعتبار سے بھی نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دار ارقم میں مدرسہ کھولا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر صحابہ جمع ہو جایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے اور تبلیغ فرمایا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسائل بتایا کرتے تھے۔ اور وہاں سے ہجرت کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی راستے میں، اس کے بعد پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ جیسے ہی مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی وہاں پہ ایک مدرسہ بھی تعمیر کیا گیا، صفہ والا چبوترا، یعنی چبوترا وہاں پر ایک بنایا گیا جس پر مدرسے کے بچے رہتے تھے۔ بچے چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، بچے ہیں، وہ طالب علم کہلاتے ہیں۔ اسی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رہا کرتے تھے، اسی کے اندر بڑے بڑے صحابہ رہا کرتے تھے۔ جو ملا کھائے، نہیں ملا کوئی بات نہیں، فاقے بفاقے کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا، ڈیوٹی انہوں نے مقرر کر لی تھی، کہتے تھے کہ دیکھو فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں یہاں پر رہوں گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ میں معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا۔
اور میں جب جاؤں گا تو آپ رک جانا یہاں پر، اور حضور کیا بتا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، آپ کے ارشادات کیا ہیں، وہ میرے آنے کے بعد مجھے بتانا۔ 24 گھنٹے کے لیے دونوں ٹائم مقرر کر لیتے تھے، وہاں پر پڑے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی اور بڑے بڑے علماء صحابہ ہیں جو وہاں پر بڑے رہتے تھے۔ اور انصار جو صحابہ تھے، کبھی کھجور لا کر رکھ دیتے، کبھی کوئی چیز کھانے کے لیے لا لیتے، کبھی کسی کو دعوت دیتے، صحابہ جا کے کھا کے آ جاتے، اور کبھی نہیں ملتا تو فاقوں پہ فاقے ہوتے، اور بار بار کے فاقے ہونے کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، لیکن تدبیر تو کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، بھوک ستا رہی تھی۔ بھوک جب شدید ہوتی ہے تو آدمی کو کچھ سجائی نہیں دیتا، پریشان ہوتا ہے بھوک کے عالم میں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب مجھے بھوک لگی تو میں باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا تو سب سے پہلے حضرت عمر سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام، یہ کہہ کر آگے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر نظر آئے تو ان کو بھی میں نے سلام کیا، اور وہ سلام کا جواب لے کر وہ بھی آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ وہاں پہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو بھی کہا، سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے دیکھ کر سمجھ گئے یہ سلام مقصد نہیں ہے، سلام کی آڑ میں اپنے بھوک کو بتانا ہے، کھلے طور پر سوال تو نہیں کر سکتے، سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرنا، کسی اور کے سامنے سوال نہیں کرنا، سوالی ہے تو اللہ کے دربار کا سوالی ہونا چاہیے ہم کو، اور دعا بھی کرنا، اے اللہ آپ کے دربار کے علاوہ اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہم کو نہ بنا، تجھ سے مانگنے والا بنا، یہ دعا کرنا بھی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سلام کیا تو وہ سمجھ گئے اور مسکرایا، کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کہا کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گیا، اے ابو ہریرہ چلو میرے ساتھ چلو، ساتھ لے گئے۔ ساتھ لے جانے کے بعد گھر میں پہنچے، گھر میں پہنچنے کے بعد پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تو ہے لیکن صرف 1 یا 2 آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے وہ نکالو۔ تو اس وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جاؤ صفاق پر، اس چبوترے پر اور بھی صحابہ ہیں جو بھوکے ہیں اور بھوک کی شدت ان کو محسوس ہو رہی ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بلا لاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں سوچتا ہوا گیا کہ کھانا تھوڑا ہے، تقریباً 72 صحابہ، یعنی کبھی 70 کبھی 72 کبھی 80 کبھی 90 کبھی 100 کبھی 150 کم زیادہ صحابہ کی تعداد ہوتی رہتی تھی۔ اس وقت میں 72 صحابہ وہاں پر تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو ہریرہ بلا لا لیے اور کہنے کے لیے چلے گئے۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ جب مجھے بھیجا ہے تو جب میں واپس آؤں گا تو مجھ سے ہی کہا جائے گا کہ سب کو تقسیم کرو، لیکن میرے تقسیم کرنے کے بعد بچے گا نہیں بچے گا یہ پتہ نہیں۔ سب سے زیادہ بھوک تو مجھے لگ رہی ہے، میں پریشانی کے عالم میں بے تاب ہو کر باہر نکلا، لیکن حضور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بلا کر لاؤ، اور بلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں گیا اور جا کر بلا کر لایا۔ لانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اس کو پیالے میں ڈالو۔ پیالے میں ڈالا گیا اور حضور نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا، اور اس کے بعد کہا اے ابو ہریرہ اپنے داہنے جانب سے پلانا شروع کرو، سیدھے ہاتھ سے پلانا شروع کرو۔ اور سیدھے ہاتھ سے پلانا، کوئی چیز دینا، یہ سنت طریقہ ہے۔ بائیں ہاتھ طرف چاہے بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہو
رتبے کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے، لیکن سنت مقدم ہے، اور ان کے سامنے ظاہر کر دیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے پلاؤ، اس لیے سیدھے ہاتھ سے دینا چاہیے۔ اگر وہ آدمی سمجھدار ہوگا تو اپنے سیدھے ہاتھ والے کو دے گا، اور سمجھدار ہوگا تو سیدھے ہاتھ والے سے جا کر وہاں پہنچ جائے گا، لیکن سنت تو ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی پیالہ لیا، لے کر پہلے صحابی کو دیا، تو جیسے جیسے پیالہ وہ اوپر اٹھاتے گئے، میری ایڑی پیچھے سے اٹھنے لگی کہ کہیں اس میں ختم تو نہیں ہو رہا، کم تو نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پیا، پینے کے بعد دیا تو اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر دوسرے صحابی کو دیا، پھر دل مطمئن نہیں ہوا، پھر میں نے کیا کیا، اپنے ایڑی کو اٹھا کر جھانک کر دیکھا اس میں کہیں کچھ کم تو نہیں ہوا، پھر دیکھا کہ کم نہیں ہوا، برابر ویسے ہی ہے۔ اس طرح سے پورے صحابہ کو میں نے پلایا۔ پلانے کے بعد حضور کے پاس وہ پیالہ لے کر لوٹا تو حضور نے مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا اے ابو ہریرہ اب تم پیو، کہا کہ اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ لیا، اپنے منہ کو لگایا اور پینا شروع کیا۔ پینے کے بعد جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں نے پیالہ الگ کیا تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اور پیو، تو میں نے اور پیا۔ 3 مرتبہ کہا تو میں نے 3 مرتبہ پیا، پھر اس کے بعد کہا اور پیو، تو اس وقت میں کہا کہ یا رسول اللہ شکم سیر ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا ہے، اب گنجائش نہیں ہے۔ اور تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ پیش کر دیا تو پیالے کے اندر ایک قطرہ بھی اس میں کم نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا، آپ نے نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد وہ پیالہ ختم ہو گیا۔ ایسے تکلیفیں جھیل کر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو حاصل کی، پریشانیوں کو جھیلا، مصیبتوں کو جھیلا اور تکالیف کو جھیلا۔ مارا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، کہیں تو ان کے لیے روڑے اٹکائے جاتے تھے، کہیں تو کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اس طرح سے تعلیم آگے بڑھی ہے۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں، ان تعلیمات کو اغیار پڑھنا چاہیے، اغیار کو ایسے جلسوں میں بلانا چاہیے، پتہ چلے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے۔ اذان پر کہیں تو پابندی کی بات ہو رہی ہے، کہیں تو مدرسوں کو ڈھانے کی، مدرسوں کو گرانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے کہیں تو ابو ہریرہ جیسے بنتے ہیں، کہیں تو حضرت عمر جیسے بنتے ہیں، کہیں تو ایسے بڑے بڑے حضرت عبداللہ ابن مبارک، اور ہندوستان کے سرزمین پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طریقے سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے استاد شیخ الہند مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء ان مدرسے کے اندر پڑھ کر آگے نکلے ہیں۔ اور انہی میں سے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، اور انہی میں سے مفتی محمد شفیع صاحب، اور بڑے بڑے علماء جو ان مدرسوں کے اندر پڑھ کر آگے نکلے ہیں، ساری دنیا کو سیراب کیا ہے۔ آج غیروں کو سمجھ میں آ گیا یہ مدرسے کیا ہیں، مدرسے کو بند کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء مدرسوں پہ تنقید، ہمارے لوگ مسلمان بھائی مدرسوں پہ تنقید کرتے جا رہے ہیں۔ یہی مدرسے ہیں جس کی وجہ سے اسلام یہاں پر محفوظ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، لیکن یہ مدرسوں کو بند کرنے کی اس وقت میں کوششیں ہو رہی ہے۔ بہرحال دوست اور بزرگوں، اس وقت میں جو ساری ہندوستان کے اندر، خاص طور پہ یو پی کے اندر مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے، مدرسے کے اندر پولیس اپنا دخل اندازی چاہتی ہے کہ اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، لیکن ہندوستان کے آئین کے حساب سے یہ مدرسے آزادی کے ساتھ چلانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن انہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے، جو چاہے کرتے جا رہے ہیں۔ ہم کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیجئے، جہاں پر جو بھی مدرسہ چل رہا ہے اس کی حفاظت کیجئے، اس کو چندہ دیجئے اور اس کو آپ عطیہ دیجئے، آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کریے، اور بچے ہیں وہ بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ کل ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا مجھے کہ ایک جگہ پہ ایک عمارت، بڑی سی بلڈنگ گر گئی، اور گرنے کے بعد
وہاں پر پولیس کا عملہ پہنچ گیا بچاؤ کرنے کے لیے، وہاں جتنے لوگ دبے ہوئے ہیں ان کو زندہ صحیح سلامت نکالا جائے۔ لیکن اس وقت میں وہاں پر جو فوجی افسر تھا، ذمہ دار تھا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی، تو اس نے دیکھا کہ یہاں مدرسہ ہے، تو مدرسے کے اندر جا کر اس نے کہا کہ بھائی اس وقت میں یہ بلڈنگ گر گئی ہے اور وہاں پر مدد کی ضرورت ہے۔ تقریباً 200 سے 250 بچے آئے اور آ کر آنن فانن کئی لوگوں کو اس میں سے نکالا۔ اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی پورے کے پورے اس میں تھے، سب کو نکال کر صحیح جگہ پر پہنچائے۔ مدرسے تو ایک نعمت ہے ہمارے لیے، مدرسے تو اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، کبھی کسی قسم کی کسی کو تکلیف پہنچانے والا کام نہیں کرتے لوگ، مدرسے میں بیٹھ کر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ مدارس وہ ہیں، یہ خدارا ان مدرسوں کی قدر کیجئے، اور حکومتوں سے بھی ہم کہتے ہیں جو ان مدرسوں کی طرف تم بری نظر ڈال رہے ہو، پچھتاؤ گے بعد میں تم۔ یہ مدرسے وہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری حکومتیں محفوظ ہے، جس کی وجہ سے تم لوگ محفوظ ہو، جس کی وجہ سے ہمارا ملک محفوظ ہے۔ یہ مدرسوں کی وجہ سے ہمارا ملک آزاد ہوا، یہ مدرسوں کی وجہ سے ہمارا ملک جمہوری ملک کہلایا، ورنہ تو یہاں انگریز قابض ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا۔ لیکن مسلمانوں نے، ان مدرسے کے طلباء نے، ان مدرسے کے بچوں نے بڑے ہو کر بتا دیا کہ کو سورج ڈوبنا تو دور کی بات ہے، تمہاری حکومت سکڑ کر رہ جائے گی۔ برطانیہ کے اندر سکڑ کر رہ گئی ساری حکومت ان کی، یعنی جتنی بڑی حکومت تھی پوری کی پوری ختم ہو گئی ان مدرسوں کی وجہ سے۔ اور آج یہ ملک ہندوستان، یہاں پر جو لوگ حکومت کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اپنی حکومت ہے، لیکن یاد رکھو جو آج ہے کل نہیں رہے گا، جو کل ہے پرسوں نہیں رہے گا۔ آج جو گدی پر بیٹھا ہوا ہے کبھی وہ نیچے بھی آ سکتا ہے، ٹاٹ پر بھی بیٹھ سکتا ہے، جو ٹاٹ پر بیٹھا ہوا ہے کبھی مخملی فرش پر بھی چل سکتا ہے۔ کوئی آج سائیکل پر جا رہا ہے تو کل وہ کار میں بھی جا سکتا ہے، ہوائی جہاز پر اڑنے والا کبھی نیچے بھی گر سکتا ہے، اور کوئی آدمی غریب ہے تو امیر بھی ہو سکتا ہے، امیر ہے تو غریب بھی ہو سکتا ہے، کوئی عہدیدار ہے تو اس کا عہدہ کم بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹے عہدے والا ہے ترقی کر کے بڑے عہدے پر بھی جا سکتا ہے۔ آج وزیر ہے کل فقیر بن سکتا ہے، آج بادشاہ ہے کل کنگال ہو سکتا ہے، آج فقیر ہے کل بادشاہ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہے اوپر بٹھاتے ہیں، جس کو چاہے نیچے لاتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے عزت دینے والا، وہی ہے ذلت دینے والا، وہی ہر چیز کا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈریے۔ اللہ کے عذاب میں آواز نہیں ہوتی، اللہ کے لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ جو ظلم پر ظلم کرتے جا رہے ہو، کہیں تو موب لنچنگ کے نام سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نہتے لوگوں کو پیٹا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی اس بات کا خیال نہیں آ رہا کہ کبھی تم بھی نہتے ہو سکتے ہو، تمہاری حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، فرعون جیسا بادشاہ دنیا میں نہیں رہا، قارون جیسا یعنی اتنے خزانے رکھنے والا بھی دنیا میں نہیں رہا، سکندر اعظم بھی دنیا میں نہیں رہا، اور پھر بڑے بڑے بادشاہ، اور فرعون جو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، میں سب کا رب ہوں، بڑا رب ہوں کہتا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کر مارا۔ آزر جو تھا، آزر بھی دنیا میں نہیں رہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نمرود کو اس کے ناک کے اندر مچھر گھسا کر دماغ میں پہنچا کر اس کو اس طرح سے ذلیل کر رسوا کر کے دنیا سے مار دیا، اس کو دنیا سے چلا گیا۔ یاد رکھو کسی کی حکومت رہنے والی نہیں ہے، کسی کا اقتدار رہنے والا نہیں ہے، ہر ایک ختم ہونے والا ہے، ہر ایک جانے والا ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے تو کچھ اچھے کام کر لو، لوگوں کی دعائیں لے کر جاؤ۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔